حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہمیں اخلاق، کردار اور باہمی حقوق کی اہمیت سکھاتی ہے کہ اصل اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور امن قائم رکھنے کا نام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث نیت کی پاکیزگی اور اخلاص کی عظیم اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں یہ عظیم اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے ظاہر لباس یا دولت سے نہیں، بلکہ اس کے دل کی نیت، اخلاص اور عمل کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو حسد، تکبر اور ریا سے پاک رکھتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث اسلامی معاشرت کی بنیاد بیان کرتی ہے کہ ایک سچا مومن وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، محبت اور انصاف کا معاملہ کرے، حسد اور خود غرضی سے بچے اور اپنے بھائی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ اسی سوچ سے معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، پس مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ یہ حدیث ہمیں اللہ کی رحمت، عدل اور بندے کی مکمل محتاجی کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے،
اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سچائی کی اہمیت اور جھوٹ کی خطرناک انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث میں باہمی ہمدردی، خدمت خلق اور ایثار کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، اور جو کسی اور چیز پر بھی عطا نہیں فرماتا۔ نرمی جیسے چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے عجیب در بنا دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں نرمی، تحمل اور حسن اخلاق